افغان طالبان کو جنگ کی خواہش ہے تو دنیا ایک بار پھر تورا بورا میں دم دبا کر ان کے بھاگنے کا منظر دیکھے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ، کہا کہ برادر ممالک کی درخواست پر پاکستان نے امن قائم کرنے کے لیے مذاکرات کی پیشکش قبول کی، تاہم بعض افغان حکام کے زہریلے بیانات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ طالبان حکومت میں انتشار اور دھوکہ دہی بتدریج موجود ہے۔ افغان رجیم کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ پاکستان اپنی سرزمین پر کسی بھی دہشت گردانہ یا خودکش حملے کو برداشت نہیں کرے گا اور کسی بھی مہم جوئی کا جواب سخت ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف 3 روزہ دورہ سعودی عرب مکمل کر کے وطن روانہ۔ ریاض میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس میں شرکت کی، مختلف عالمی رہنماؤں اور سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ملاقات ہوئی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی تعاون کے فریم ورک کا آغاز کیا گیا۔ افغان طالبان سے مذاکرات ناکام، پاکستان کا افغان دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کہتے ہیں مذاکرات کا واحد ایجنڈا افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی روک تھام تھا۔ طالبان نے شواہد کے باوجود سرحد پار دہشت گردی روکنے کی کوئی ضمانت نہیں دی۔ افغان طالبان نے الزام تراشی، ٹال مٹول اور ہیلے بہانوں کا سہارا لیا۔ طالبان افغان عوام کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ افغان خارجی دہشت گرد ستورے کا اعترافی بیان سوشل میڈیا پر منظر عام پر آ گیا۔ ستورے کو ٹی ٹی پی کمانڈر قاری محمد نے حملوں کی منصوبہ بندی کا حکم دیا۔ قاری محمد کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا انکشاف۔ ننگرہار کے خوگیانہ کا رہائشی ستورے غزنی یونیورسٹی سے فقہ میں گریجویٹ ہے۔ پشاور میں علاج کے بعد مدرسے میں داخلہ لے کر دہشت گردی کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں کی سازش کے دوران گرفتار ہوا۔ تحریک انصاف کے وفد کی رات گئے مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کے حوالے سے قومی جرگے کے انعقاد پر تجویز پر مشاورت۔ پی ٹی آئی وفد نے پارلیمنٹ میں اپوزیشن کو متحد کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان سے کردار ادا کرنے کی درخواست کی۔ محمود خان اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر نامزدگی پر اتفاق۔ وفد نے کے پی اسمبلی سے سینیٹ کی خالی نشست پر جے یو آئی سے تعاون کی درخواست بھی کی۔ ڈینگی سے نہیں، میرا بیٹا ڈاکٹروں کی غفلت کے باعث جان سے گیا۔ حیدرآباد کے سول اسپتال میں دم توڑنے والے حسنین زرداری کے والد عدالت پہنچ گئے۔ عدالتی حکم پر سول اسپتال کے ڈاکٹرز کے خلاف قتل سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ محکمہ صحت کی انکوائری اہمیت اختیار کر گئی۔ لاہور نے فضائی آلودگی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 499 ہو گیا۔ نئی دہلی کا فضائی آلودگی میں دوسرا نمبر، کراچی کا نمبر 7واں۔ ماہرین کے مطابق صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے، بیماریوں کے پھیلنے کا بھی خدشہ۔ کراچی میں آج بھی تیز گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ ساحلی پٹی پر تاحال کوئی خطرہ نہیں، نہ ہی آئندہ ہفتے تک بارش کا امکان ہے۔ اسرائیل باز نہ آیا، جنگ بندی کے باوجود غزہ میں صہیونی فوج کی بربریت زور پکڑنے لگی۔ اسرائیلی وزیراعظم کے حکم پر ایک رات میں 63 فلسطینیوں کی جان لے لی گئی۔ 24 بچے شامل حماس نے اسرائیل کو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ قیدیوں کی لاشوں کی حوالگی مؤخر کرنے کا اعلان۔ بیان میں کہا کہ اسرائیلی حملے اور مداخلتی یرغمالیوں کی لاشوں کی تلاش میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ اگر حماس نے امن معاہدے پر مناسب طریقے سے عمل نہ کیا تو اسے مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی، کہا اسرائیل کو اپنے دفاع اور جوابی کارروائی کا پورا حق حاصل ہے۔ اسرائیل کے اقدامات مکمل طور پر جائز ہیں۔ امن اسی وقت ممکن ہے جب دہشت گرد تنظیموں کا خاتمہ کیا جائے۔ ریو ڈی جنیرو میں برازیل پولیس کی بڑی کارروائی۔ آپریشن کے دوران 64 افراد ہلاک، 60 جرائم پیشہ افراد، 4 پولیس اہلکار شامل۔ حکام کا کہنا ہے کارروائی میں 81 مجرموں کو گرفتار کیا گیا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے کارروائی کو پرتشدد قرار دے دیا۔ تحقیقات کا مطالبہ۔
सर्दी का सबसे बड़ा तूफान मलेशिया जमैका से टकरा गया, क्यूबा की जानिब बढ़ने लगा। शदीद बारिशों की पेशगोई, शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल, लैंडस्लाइडिंग, दरख्त उखड़ गए, कई इलाके बिजली से महरूम। तूफान से अब तक 7 अफराद हलाक, जनूबी इलाके ज़ेरे आब। जमैका के वज़ीर आज़म का कहना है कि कैटेगरी 5 तूफान से निमटना बड़ा चैलेंज है। अमरीकी सदर ट्रंप का जमैका की इमदाद का ऐलान। T20 सीरीज जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 55 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम 195 रन के हदफ के जवाब में 139 रन बनाकर आउट। साइम अयूब 47 रन बनाकर नुमाया रहे। साहबजादा फरहान 24 और मोहम्मद नवाज 36 रन बना सके।